آج 18 اکتوبر ہے اور پاکستانی قوم نے 2007 میں اسی تاریخ کو ایک قیامت دیکھی تھی جب پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم کا اعزاز پانے والی محترمہ بے نظیر بھٹو 8 سال کی جلا وطنی ختم کر کے 18 اکتوبر کو 2007 کو کراچی ایئرپورٹ پہنچی تو ان کا فقید المثال استقبال ہوا اور جیالوں کا سمندر امڈا آیا جس کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا اور تقریباً 130 لوگ اس حملے میں جان سے گئے۔ سانحہ کارساز کو گزرے آج 15 سال مکمل ہو گئے، مگر سوال یہ ہے کہ اس طرح کی کارروائی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس بارے میں پلیز کچھ بتائیے گا سر۔ دیکھیں اس کے اوپر میں بڑا ٹچی ہوں، اس حوالے سے ٹچی ہوں سانحہ کارساز کے حوالے سے۔ ایک تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ محترمہ تشریف لائی تھی پاکستان، اور اس وقت چونکہ ہم سیاست کے طالب علم ہیں تو ہمیں اتنے بڑے ایونٹس کو دیکھنا بھی ہوتا ہے، سمجھنا بھی ہوتا ہے، اور شاید آپ کو اندازہ ہو کہ محترمہ کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی تھی، جو بیانات ہوتے تھے، وہ بڑے قابل غور ہوتے تھے۔ ملک مشرف کی آمریہ سے نکل کر ایک عام انتخابات کی طرف جا رہا تھا، اس میں میاں نواز شریف بھی باہر تھے۔ اس کا اگر پس منظر دیکھیں، محترمہ بھی باہر تھیں، ان دونوں کو اجازت مل گئی، وہ دونوں آ رہے تھے الیکشن لڑنے کے لیے، تو ظاہر ہے ہمارے لیے اس کے اندر بڑی اٹریکشن تھی۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت ٹی وی پہ بیٹھا، محترمہ کا یہ جو جلوس تھا، اس کو میں بیٹھا دیکھ رہا تھا جب کارساز میں دھماکہ ہوا پہلا، تو اس پہ وہ لائیو کوریج آ رہی تھی، تو اس پہ وہ ایک بہت بڑی افراتفری پھیل گئی اس وقت کہ بلاسٹ ہو گیا۔ تھریڈ پہلے سے تھے، اطلاعیں پہلے سے تھیں کہ محترمہ کے اوپر کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو ان کی جان کے لیے خطرہ ہو۔ تو محترمہ جو جس کنٹینر پر سوار تھیں وہ بلٹ پروف کنٹینر تھا، اور اس پہ ہوا یہ کہ چوں ہی بلاسٹ ہوا تو اچھا اس وقت یہ ہوا کہ جو ان کے ساتھ جو قریبی ساتھی تھے ان کے مطابق کہ محترمہ ویو ہینڈ کر کے اپنے ورکرز کو ایسے ہی تھوڑی دیر کے لیے نیچے گئیں پانی پینے کے لیے، آرام کرنے کے لیے۔ جیسے ہی وہ کنٹینر کی چھت سے اتر کے نیچے گئی ہیں تو اس دوران بلاسٹ ہوا ہے۔ ٹائمنگ کا تھوڑا سا فرق پڑا، وہ بلاسٹ اتنا شدید تھا کہ ایک دفعہ تو ہر چیز ہل کر رہ گئی نا۔ اور اس وقت ایک جو سب سے اچھی جو میرے لیے انسپائریشن کی بات تھی کہ اس وقت جانثاران بے نظیر کے نام سے نوجوانوں کے گروپ بنے ہوئے تھے جو باقاعدہ رجسٹرڈ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس، جنہوں نے والنٹیئری رضاکارانہ طور پر محترمہ کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا۔ وہ بیوی کو اپنی بہن کہتے تھے، اور پارٹی ورکر کی سینکڑوں کی تعداد میں ان کی ایک شرٹ تھی جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی، اور انہوں نے کنٹینر کو اور اس ایریا کو انہوں نے کور کیا ہوا تھا، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ جب بلاسٹ ہوا تو وہ جانثاران جو بے نظیر تھے، جو قریب قریب کھڑے تھے، وہ ہٹ ہو گئے پہلے ایک دم افراتفری مچ گئی، گاڑیوں کو آگ لگ گئی۔ آپ حیران ہوں گی کہ جیسے یہ بلاسٹ ہوا وہ لوگ گرے، جو دوسری لیئر تھی ان کی، جو دوسرا انہوں نے سرکل دیا ہوا تھا، وہ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے آ کر گاڑی کو گھیرے میں لے لیا۔ اس کے بعد دوسرا بلاسٹ ہو گیا، اس کے بعد مزید جانیں ضائع ہو گئیں۔ لیکن جانثاران بے نظیر نے آخری وقت تک اس کنٹینر کو نہیں چھوڑا اکیلا۔ اگر وہ اکیلا اس وقت چھوڑ دیتے تو شاید کوئی اللہ معاف کرے اس وقت کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا۔ لیکن یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ عصر حاضر میں آپ اگر پڑھیں اپنی قریب کی نون ہسٹری کے اندر، تو آپ کو اس طرح کا کوئی شخص نہیں ملے گا کہ جس کے لیے اس کے ورکر اس طریقے سے اپنی جانیں دے رہے ہوں، اس کی جان بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے۔ یہ پہلی بار تھا جس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ بے نظیر بھٹو کی جان کی حفاظت کے لیے جو ان کے بھائی، جن کو جانثاران بے نظیر کا نام دیا گیا تھا، وہ ان کے گرد اکٹھے تھے، وہ بم بلاسٹ میں مر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹے اور انہوں نے بار بار اس کو کور کیا۔ تو میرے لیے ایز اے سیاست کے اسٹوڈنٹ کے یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ آپ اپنی جان، اپنے لیڈر کی حفاظت کی جان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان دے دیں۔ تو یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ کو انٹرنیشنل اس کے اندر آ جاتے ہیں، افیئرز آ جاتے ہیں، انٹرسٹ آ جاتے ہیں، آپ کے لوکلی انٹرسٹ آ جاتے ہیں۔ کہیں پر آپ کو وہ شخصیت اتنی قادور ہوتی ہے کہ وہ آپ کی جو کیا کہتے ہیں کہ جو منزل ہوتی ہے جس کی طرف آپ جا رہے ہوتے ہیں، وہ سیاسی شخصیت اس کے اندر رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے، تو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو میں راستے سے ہٹا دوں۔ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ جی پھر ان سے اگر بارگین نہیں ہو سکتی، یہ ہماری بات نہیں مانیں گی، تو پھر اس سیاسی شخصیت کو یہاں سے ہٹا دیا جائے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو آپ کے سامنے ہیں کہ جس طریقے سے جس کیس کے اندر ان کو سزا ہوئی
وہ بھی اپنی طور پر ایک مثال ہے، ایک حیرت انگیز بات ہے. اچھا یہ خالی یہ نہیں، اس کے بعد آپ اس کو دیکھ لیں، جنرل ضیاء الحق کے بلاسٹ کو دیکھ لیں. یہ شاید کہیں نہ کہیں عالمی طاقتیں جو تھیں ان کو یہ قبول نہیں تھا. محترمہ کی حکومت گئی، یہ بھی قبول نہیں تھا. 90 میں حکومت گئی، 93 کی حکومت گئی، 99 میں جو ہے نا آپ کی جو گورنمنٹ جب ختم ہوئی ہے، کو ہے آرمی کا. یہ ساری چیزیں وہ تھی کہ جب آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ یا جو برسر اقتدار لوگ ہیں وہ آپ کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہوں تو ان کو پھر کسی بھی طریقے سے ہٹا دیا جائے اور پھر آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے پھر کسی اور کو سامنے لے کر آئیں. تو یہ تو ہوتا ہے. لیکن میرے لیے بہرحال جان نثارہ بے نظیر کا وہ جو رویہ تھا وہ آج بھی میرے لیے سورس آف انسپائریشن ہے، کہ میرے لیے بڑی بات ہے کہ لوگ آج کے دور میں بھی اپنی سیاسی لیڈرشپ کے لیے بھی اس طریقے سے جان دے دیتے ہیں. تو ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ایز اے پولیٹیکل ورکر. ان کا بڑا رول ہے، ان کا بڑا قد ہے. ان کے اگر آپ گڑی خدا بخش جائیں، آپ کا اتفاق ہوا ہو، میں گیا ہوں، تو جتنے یہ شہداء ہیں ان کے نام نہیں ہیں ان کی قبروں کے اوپر. آپ حیران ہوں گی، ٹھیک ہے نا جی. وہاں پہ صرف میں بھٹو ہوں لکھا ہوا ہے. اس حال کے اندر جو گڑی خدا بخش کا جو مزار ہے، اس حال کے اندر بڑے بڑے پینافلیکس لگے ہوئے ہیں جہاں پر ان نوجوانوں کی تصاویر لگی ہوئی ہیں. ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائی، جتنے ایک دو بندوں سے میں ملا جانتا ہوں، وہ ان کو کوئی ریگریٹ نہیں ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہو گیا، یہ ہماری لیڈرشپ تھی اور اگر ہمارے بیٹوں نے جان قربان کیا تو ہمیں اس پہ فخر ہے، ہمیں اس پہ کوئی پریشانی یا الجھاؤ نہیں ہے. تو اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں جی. جان نثارہ نے بے نظیر کا بہت بڑا رول تھا جی. بالکل سر، بالکل. جی سر آخر میں فیض احمد فیض کے کچھ اشعار سنانا چاہوں گی، اجازت ہے سر؟ جی 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 ضرور. پھر میں بھی سناؤں گا جی فیض احمد فیض. بالکل سر. نارسائی اگر اپنی تقدیر تھی، تیری الفت تو اپنی ہی تقدیر تھی. کس کو شکوہ ہے گر شوق کے سلسلے، ہجر کی قتل گاہوں سے سب جا ملے. قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم، اور نکلیں گے عشاق کے قافلے. کے قافلے، کیا بات ہے. جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم، مختصر کر چلے درد کے فاصلے. کیا کر بات ہے. چلے جن کی خاطر جہانگیر ہم، جاں گوا کر تیری دل بری کا بھرم. ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے، ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے. کیا بات ہے. فیض صاحب جی اپنے عہد کے، اپنے اس دور کے بہت بڑا نام. ایک ایسا شخص آپ اس کو جب بھی پڑھیں مزہ دے. ایک ایسا شخص جو آپ کو کسی بھی کیفیت کے اندر آپ کو انٹرٹین کرتا ہے. تو بہرحال فیض صاحب کو پڑھنا بہت بڑی بات ہے. فیض صاحب کا ہے جی کہ ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ ایک چھوٹا سا قطعہ سنا کے ان کا میں وہ سناتا ہوں کہ جی میں خانوں کی رونق ہیں کبھی خان کہوں کی، میں خانوں کی رونق ہیں کبھی خان کہوں کی، اپنا لی حوث والوں نے جو رسم چلی ہے، دلداری واحد کو ہم ہی باقی ہیں ورنہ اب شہر میں ہر رند خرابات ولی ہے. فیض صاحب کہتے ہیں جی میرے دل میرے مسافر، میرے دل میرے مسافر، ہوا پھر سے حکم صادر، واہ واہ. کہ وطن بدلو ہم تم دے گلی گلی صدائیں، کریں رخ نگر نگر کا کہ سراغ کوئی پائیں کسی یار نامہ بر کا. واہ. ہر ایک اجنبی سے پوچھیں جو پتا تھا اپنے گھر کا، سرے کوئے نہ شنایا ہمیں دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا. واہ. تمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، ہمیں یہ بھی تھا غنیمت جو کوئی شمار ہوتا، ہمیں کیا برا تھا مرنا گھر ایک بار ہوتا. تو فیض صاحب کو جی جتنا پڑھا جائے کم ہے، جتنا سوچا جائے کم ہے. فیض صاحب بہت بڑے شاعر ہیں اور ہمارے لیے تو خیر وہ ہمیشہ سے سورس آف انسپائریشن رہے ہیں جی. بالکل بالکل سر. ایٹ دی اینڈ سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سوری آپ نے کیا کہا؟ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. جی بہت شکریہ جی، آپ کا بھی بہت شکریہ جی، آپ نے ٹائم دیا جی، بڑی مہربانی. تھینک یو سر. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.